الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والإلی واس اوبا اجمعین۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور محترم بہنوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ ایمان وہ دولت ہے جو اگر کسی کے دل میں آ جائے تو اس کی دنیا بھی سانور جاتی ہے اور آخرت بھی، اور اگر یہ دولت چھن جائے تو انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں رہتا۔ آج ہم اپنے اس بیان کے پہلے حصے میں ایمان کی حقیقت، اس کی بنیاد اور اس کی علامات پر گفتگو کریں گے، کیونکہ جب تک ایمان درست نہیں ہوگا عبادت، اخلاق اور عمل سب ادھورے رہیں گے۔ ایمان صرف چند الفاظ زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں۔ ایمان کا مطلب ہے دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنے عمل سے ثابت کرنا۔ ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا دل واقعی اللہ کے حکم کے آگے جھکا ہوا ہے؟ کیا ہماری زندگی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایمان کو بار بار عمل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں فرماتا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ کامیاب ہو گئے، بلکہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان اگر عمل سے خالی ہو تو وہ مکمل نہیں۔ ایمان کی سب سے پہلی بنیاد اللہ کی معرفت ہے۔ بندہ اپنے رب کو پہچانے، اس کی قدرت کو سمجھے، اس کی رحمت پر یقین رکھے اور اس کے عذاب سے ڈرے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے تو وہ تنہائی میں بھی گناہ سے بچتا ہے۔ ایمان کی دوسری بنیاد رسول اللہ کی سچی محبت ہے۔ نبی کریم کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نعت پڑھ لی جائے، بلکہ اصل محبت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آپ کی سمت کے مطابق ڈھالیں۔ آپ کی سچائی، دیانت، نرمی، صبر اور عدل کو اپنا کردار بنائیں۔ نبی کریم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محترم سامعین، ایمان کی تیسری بنیاد آخرت پر یقین ہے۔ جو شخص یہ مانتا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسے اپنی ہر بات، ہر قدم اور ہر فیصلے کا حساب دینا ہے، وہ کبھی جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا۔ آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جھوٹ عام ہے، دھوکہ عام ہے، ظلم عام ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک ایک ضروری کا حساب لیا جائے گا۔ ایمان کی ایک بڑی علامت اللہ کا خوف ہے۔ یہ خوف انسان کو مایوس نہیں کرتا بلکہ سنبھالتا ہے۔ جب بندہ گناہ کے قریب جاتا ہے اور دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا تو یہی ایمان کی زندگی کی علامت ہے۔ اسی طرح ایمان کی ایک نشانی توبہ ہے۔ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے مگر وہ گناہ پر ڈٹ نہیں جاتا۔ وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہر انسان خطا کرتا ہے اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیا ہمارا ایمان ہمیں نماز کی طرف کھینچتا ہے؟ کیا ہمارا ایمان ہمیں حرام سے روکتا ہے؟ کیا ہمارا ایمان ہمیں اچھا انسان بناتا ہے؟ اگر ہمارا ایمان صرف شناخت بن کر رہ گیا ہے اور ہمارے کردار میں نظر نہیں آتا تو ہمیں اپنے دلوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا، قرآن سے تعلق جوڑنا ہوگا، اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا اور نبی کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ ایمان ایک پودے کی طرح ہے۔ اگر اس کو ذکر، عبادت اور نیک صحبت کا پانی نہ دیا جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے، اور اگر اس کی حفاظت کی جائے تو وہ مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور بہنوں، پچھلے حصے میں ہم نے ایمان کی حقیقت اور اس کی بنیاد کو سمجھا۔ آج ہم اس بیان کے دوسرے حصے میں ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے عبادت کا مقصد اور اس کی روح۔ کیونکہ اگر ایمان دل میں ہو اور عبادت زندگی میں نہ ہو تو ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، اور اگر عبادت ہو مگر اس میں روح نہ ہو تو وہ محض ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، ذکر اور حج کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ لیکن عبادات کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم کیوں دیا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جنوت اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔
اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ عبادت انسان کی زندگی کا مقصد ہے، مگر عبادت کا مطلب صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے مکمل جھک جانا ہے۔ سب سے پہلے ہم نماز کو دیکھتے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہماری نماز ہمیں بدل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود ہماری زندگی میں جھوٹ، غیبت، دھوکہ اور ظلم موجود ہیں تو ہمیں اپنی نماز پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسی نماز نے ابھی اپنا اثر دکھانا شروع نہیں کیا۔ نماز کی روح خشوع و خضوع ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے بات کر رہا ہے۔ افسوس کہ آج ہماری نمازیں جسم سے ادا ہوتی ہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم رکوع اور سجدے تو کرتے ہیں مگر دل اللہ کی عظمت سے خالی ہوتا ہے۔ پھر روزہ ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ ہمیں صبر، تقوی اور نفس پر قابو سکھاتا ہے۔ اگر روزہ ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہا تو ہمیں روزے کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ذکو ہے۔ ذکو صرف مال کا ایک حصہ نکالنے کا نام نہیں بلکہ یہ دل کو بخل اور خود غرضی سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ ذکو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مال ہمارا نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے، اور اس میں غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کا حق شامل ہے۔ اور پھر حج ہے جو ہمیں اخوت، مساوات اور عاجزی کا درس دیتا ہے۔ ایک ہی لباس، ایک ہی میدان، ایک ہی رب۔ حج انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں، کوئی بڑا نہیں سوائے تقوی کے۔ محترم سامعین کرام، عبادت کی اصل روح اخلاص ہے۔ اگر عبادت اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو تو وہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت درست ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے، اور نیت خراب ہو تو بڑا عمل بھی بے وزن ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اگر ہماری عبادت ہمیں عاجز، نرم دل اور بااخلاق نہیں بنا رہی تو ہمیں عبادت کی روح کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ عبادت انسان کو غرور سے بچاتی ہے۔ سجدہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ مٹی سے بنا ہے اور ایک دن مٹی میں مل جانا ہے۔ جو انسان سجدے کو سمجھ لیتا ہے وہ کسی پر تکبر نہیں کرتا۔ عبادت کا ایک بڑا مقصد اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جب بندہ باقاعدگی سے عبادت کرتا ہے تو اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور جب عبادت چھوٹ جاتی ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہم عبادت نہیں کرتے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم عبادت کو زندگی سے الگ کر دیتے ہیں۔ مسجد میں ہم کچھ اور ہوتے ہیں اور بازار میں کچھ اور۔ حالانکہ اسلام ہمیں ہر جگہ اللہ کا بندہ بن کر رہنا سکھاتا ہے۔ آئیے ہم یہ عہد کریں کہ ہم عبادت کو بوجھ نہیں بلکہ نعمت سمجھیں گے، رسم نہیں بلکہ اصلاح کا ذریعہ بنائیں گے، اور اپنی عبادات کو اخلاص، سمجھ اور عمل کے ساتھ ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کی حقیقت کو سمجھنے، اس کی روح کو زندہ کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور بہنوں، پہلے دو حصوں میں ہم نے ایمان کی بنیاد اور عبادت کی روح کو سمجھا۔ آج ہم اس تیسرے حصے میں اسلام کے ایک نہایت اہم اور عملی پہلو پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے اخلاق اور معاملات کی اصلاح۔ یاد رکھیں، اسلام صرف مسجد کا دین نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے کا دین ہے۔ اگر ہمارے اخلاق درست نہیں تو ہمارا ایمان اور عبادت دونوں سوالیہ نشان بن جاتے ہیں۔ نبی کریم کی بعثت کا ایک عظیم مقصد اخلاق کی تکمیل تھا۔ آپ نے فرمایا، مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی روح اخلاق میں پوشیدہ ہے۔ اخلاق کا مطلب صرف نرم گفتگو نہیں بلکہ ہر حال میں حق پر قائم رہنا ہے۔ سچ بولنا، امانت ادا کرنا، وعدہ پورا کرنا، عدل کرنا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ سب اعلیٰ اخلاق کا حصہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ عبادات اور اخلاق کے درمیان دیوار کھڑی ہو چکی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر جھوٹ نہیں چھوڑتے، ہم روزہ رکھتے ہیں مگر غیبت سے نہیں بچتے، ہم حج کرتے ہیں مگر ظلم سے نہیں رک۔
یہ وہ تضاد ہے جو ہمارے دین کی روح کو کمزور کر رہا ہے۔ اسلام ہمیں سب سے پہلے سچائی کا حکم دیتا ہے۔ سچ وہ صفت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے مگر ہمیشہ ذلت کا باعث بنتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ اسی طرح امانت داری اسلام کا بنیادی اصول ہے، چاہے وہ مال کی امانت ہو، وقت کی امانت ہو یا ذمہ داری کی امانت۔ جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے اس کے ایمان پر سوال اٹھتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ وعدہ پورا کرنا بھی مومن کی پہچان ہے۔ آج ہم وعدے بہت آسانی سے کر لیتے ہیں مگر نبھاتے نہیں۔ اسلام میں وعدہ توڑنا منافقت کی علامت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک وعدہ خلافی بھی ہے۔ محترم سامعین، اسلام نے ہمیں والدین کے حقوق سب سے زیادہ سکھائے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ جو شخص والدین کو راضی رکھتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو والدین کو ناراض رکھتا ہے وہ اللہ کی ناراضی مول لیتا ہے۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی نصیحت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں بھی حق دیا جائے گا۔ سچا مسلمان وہ ہے جس سے اس کا پڑوسی محفوظ ہو۔ اسلام نے کاروبار اور لین دین میں دیانت داری پر بہت زور دیا ہے۔ ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، جھوٹے وعدے اور دھوکا، یہ سب حرام ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ جو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اخلاق کا ایک بڑا پہلو معاف کرنا اور درگزر کرنا ہے۔ ہر طاقتور وہ نہیں جو بدلہ لے سکے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ معاف کرنا دل کو صاف کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کو قریب لاتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ درست ہو جائے تو ہمیں نعروں سے نہیں بلکہ کردار سے اسلام کو زندہ کرنا ہوگا۔ جب ایک مسلمان سچا، دیانتدار اور بااخلاق ہوگا تو لوگ خود اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ آئیے ہم آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اخلاق اور معاملات کو درست کریں گے، اپنی عبادات کو کردار کے ساتھ جوڑیں گے اور ایک اچھے مسلمان بن کر معاشرے میں رہیں گے۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور محترم بہنوں، پہلے حصوں میں ہم نے ایمان کی بنیاد، عبادت کی روح اور اخلاق و معاملات کی اصلاح پر گفتگو کی۔ آج ہم اس چوتھے حصے میں ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس سے ہر انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہے، اور وہ ہے آزمائش۔ خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا تنگی، یہ سب اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آزمائش کوئی سزا نہیں بلکہ ایمان کا امتحان ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بے حس ہو جائے، حق کے لیے آواز نہ اٹھائے۔ صبر کا اصل مطلب ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے گناہ سے بچنا اور حق پر قائم رہنا۔ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے: گناہ سے بچنے پر صبر، نیکی پر قائم رہنے پر صبر، مصیبت پر صبر۔ یہ تینوں صبر مومن کی زندگی کو مضبوط بناتے ہیں۔ آج ہم ذرا سی مشکل پر مایوس ہو جاتے ہیں، شکوے شروع کر دیتے ہیں اور اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مومن جانتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں فوراً سمجھ آئے یا نہ آئے۔ نبی کریم کی زندگی صبر کی بہترین مثال ہے۔ آپ کو طائف میں پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، مگر اپنے بددعا نہیں دی بلکہ فرمایا، اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ یہ وہ صبر ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ محترم سامعین، صبر کے ساتھ ساتھ شکر بھی مومن کی پہچان ہے۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں بلکہ نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آج ہم نعمتوں پر کم اور محرومیوں پر زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس پر شکر نہیں کرتے، اور جو نہیں ہے اس پر شکو کرتے ہیں۔ یہ رویہ دل کو بے سکون کر دیتا ہے۔ شکر انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ جب بندہ مانتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے تو وہ غرور سے بچ جاتا ہے۔ شکر انسان کو ناشکری اور حسد سے محفوظ رکھتا ہے۔
مومن کی زندگی کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر حال میں فائدے میں رہتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر کام میں بھلائی ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے ہے۔ آزمائش کے وقت اللہ اپنے بندے کے ایمان کو دیکھتا ہے۔ جو بندہ مشکل میں اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس کی آزمائش اسے توڑتی نہیں بلکہ نکھار دیتی ہے، اور جو بندہ مشکل میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہمیں سیکھنا ہوگا کہ مشکل وقت میں نماز، دعا اور قرآن کو اپنا سہارا بنائیں۔ آزمائش کے وقت اللہ سے قریب ہونے والا بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، صبر اور شکر کے بغیر زندگی کا سکون ممکن نہیں۔ یہ دونوں وہ پر ہیں جن پر مومن دنیا کی آزمائشوں سے گزر کر آخرت کی کامیابی تک پہنچتا ہے۔ آئیے ہم یہ عہد کریں کہ ہم مشکل میں صبر کریں گے، نعمت میں شکر کریں گے، اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں گے۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور محترم بہنوں، یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اصل منزل آخرت ہے۔ آج ہم اس بیان کے آخری حصے میں اس حقیقت پر گفتگو کریں گے جسے جاننے کے باوجود ہم اکثر بھلا دیتے ہیں، اور وہ ہے موت اور آخرت کی تیاری۔ عقل مند وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو دل میں نہ بسائے بلکہ آخرت کو اپنا مقصد بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نہ عمر، نہ دولت، نہ طاقت، کوئی چیز موت کو نہیں روک سکتی۔ موت صرف زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ قبر پہلا پڑاؤ ہے جہاں انسان اکیلا ہوگا، نہ مال ساتھ ہوگا، نہ اولاد، نہ دوست، صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے۔ نیک اعمال قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے، اور برے اعمال قبر کو عذاب کی جگہ بنا دیں گے۔ محترم سامعین، آخرت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دی جائے۔ اسلام ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ حلال کماؤ، حق ادا کرو، اور اللہ کو یاد رکھو، یہی آخرت کی تیاری ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم توبہ کو مؤخر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کل توبہ کریں گے، بڑھاپے میں نیک بنیں گے، مگر کون جانتا ہے کہ کل ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ موت نہ عمر دیکھتی ہے نہ حالات۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جو بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ توبہ دل سے ہو اور زندگی بدلنے کا عزم ہو۔ آخرت کی کامیابی کا معیار مال اور شہرت نہیں بلکہ تقوی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، حلال و حرام کا خیال رکھیں، اور لوگوں کے حقوق ادا کریں، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق العباد کا حساب ہوگا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، مگر وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے سامنے جھک گئے۔ جو یہاں عاجزی اختیار کرے گا وہ وہاں سرخرو ہوگا۔ آج اگر ہم نے اپنی زندگی کو درست کر لیا تو کل ہماری آخرت آسان ہو جائے گی، اور اگر آج غفلت میں رہے تو کل پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ آئیے ہم اس بیان کے اختتام پر اللہ سے سچے دل سے دعا کریں کہ وہ ہمیں دنیا کی محبت میں اندھا نہ کرے، ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں زندگی، ایمان کی حالت میں موت، اور ایمان والوں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے۔ آمین رب العالمین۔